دوستو آج کی ویڈیو میں ہم دجال کے بارے میں جانیں گے اور اس بات کو پہچانیں گے کہ کب اور کیسے اس دنیا میں اپنا ظہور ظاہر کرے گا۔ دجال کے معنی ہے حقیقت کو چھپانے والا، سب سے بڑا دھوکے باز اور چال باز۔ اسلام میں دجال سے مراد جھوٹا مسیح المسیح الدجال ہے جو قیامت کی اہم نشانیوں میں سے ایک ہے۔ دجال کیسا ہوگا اور اس کی نشانیاں کیا ہوں گی، اس کے بارے میں کئی احادیث مبارکہ میں بھی اس کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خطبہ دے رہے تھے۔ اس خطبہ میں عمد اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا حلیہ بھی بیان فرمایا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جب سے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا اس وقت سے لے کر اب تک اس سے بڑا کوئی فتنہ پیدا نہیں فرمایا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال شام و عراق کے مابین مقام خلا سے برآمد ہوگا اور اپنے دائیں اور بائیں ملکوں میں فساد پھیلائے گا۔ اے اللہ کے بندو، تم ایمان پر ثابت قدم رہنا، میں تم لوگوں کو اس کی وہ حالت بیان فرماتا ہوں جو مجھ سے پہلے کسی نے بیان نہیں کی ہوگی۔ پہلے وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا، پھر کہے گا کہ میں ہی خدا ہوں، نعوذ باللہ۔ یاد رکھنا تم مرنے سے پہلے خدا کو نہیں دیکھ سکتے۔ پھر دجال کیسے خدا ہوگا؟ وہ کانا ہوگا، یعنی ایک آنکھ والا، لیکن تمہارا رب کانا نہیں۔ اس کی پیشانی پر کاف فے رے لکھا ہوگا جو صرف مومنین کو نظر آئے گا، اور یہ لفظ کافر تمام مومنین پڑھ لیں گے، چاہے وہ عالم ہو یا جاہل۔ اس کے ساتھ اس کی جنت اور دوزخ بھی ہوگی، لیکن حقیقت میں وہ جنت دوزخ ہوگی اور دوزخ جنت ہوگی۔ دجال جس شخص کو چاہے گا اپنی دوزخ میں ڈالے گا اور جسے چاہے گا اپنی جنت میں ڈالے گا۔ دجال جس شخص کو اپنی دوزخ میں ڈالے اسے چاہیے کہ وہ سورہ کہف کی ابتدائی آیات پڑھے، تو دجال کی دوزخ اس کے لیے ایسے باغ بن جائے گی جیسے ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ ہوئی تھی۔ اس کا ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ وہ دیہاتیوں سے کہے گا کہ اگر میں تمہارے بڑے ماں باپ کو زندہ کر دوں تو کیا تم مجھے اپنا خدا تسلیم کر لو گے؟ تو وہ شخص کہیں گے ہاں، ہم تمہیں اپنا خدا تسلیم کر لیں گے۔ اس کے بعد دو شیاطین اس کے ماں باپ کی شکل میں آئیں گے اور اس کو کہیں گے کہ بیٹا اس کی اطاعت کرو، یہی تمہارا رب ہے۔ اور ایک فتنہ یہ ہوگا کہ وہ ایک بندے کو درمیان سے چیر کر اس کے دو ٹکڑے کر دے گا اور پھر کہے گا کہ دیکھنا اب میں اس کو ملاتا ہوں۔ کیا اس کے بعد بھی تم مجھے اپنا خدا نہیں مانو گے؟ اللہ رب العزت دجال کے اس فتنے کو پورا کرنے کے لیے اس شخص کو دوبارہ زندہ کر دیں گے، لیکن مومنین سے جب وہ پوچھے گا کہ بتا تمہارا رب کون ہے، تو وہ کہیں گے ہمارا رب تو نہیں بلکہ ہمارا رب اللہ ہے اور تو خدا کا دشمن دجال ہے، اور خدا کی قسم اب تو مجھے تیرے دجال ہونے کا پورا یقین ہو گیا ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ امام مہدی علیہ السلام اپنے ملک کے بندوبست میں مصروف ہوں گے اور افواہ پھیلے گی کہ دجال نے مسلمانوں میں تباہی ڈال دی ہے۔ یہ چیز سنتے ہی آپ علیہ السلام ملک شام کی طرف نکلنے کی تیاری فرمائیں گے اور اس خبر کی تحقیق کے لیے 5 یا 9 افراد کو بھیجیں گے، اور وہ واپس آ کر امام مہدی علیہ السلام کو خبر دیں گے کہ یہ افواہ غلط ہے، جس کے کچھ دن بعد واقعی میں دجال کا ظہور ہو جائے گا۔ دجال کا تعلق قوم یہود سے ہوگا اور اس کے پیروں کی اکثریت کا تعلق بھی یہودیوں اور عورتوں سے ہوگا۔ وہ نوجوان مرد ہوگا، بھاری جسامت اور سرخ رنگت کا مالک ہوگا۔ عوام اس کو مسیح کے نام سے پکاریں گے۔ اس کا ظہور ملک شام اور عراق کے درمیان سے ہوگا۔ اس کے پیروکاروں میں 70,000 سے بھی زائد یہودی ہوں گے اور وہ یہیں سے اپنا فتنہ شروع کرے گا۔ وہ مختلف کاروائیاں کر کے اپنے آپ کو خدا منوائے گا۔ وہ اپنے پیروکاروں کو جنت میں ڈالے گا اور اپنے مخالفین کو دوزخ میں ڈالے گا۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ اس کے پاس کھانے پینے کی چیزوں کا بہت بڑا ذخیرہ ہوگا، جس کو چاہے گا دے گا، اور جو مخالفین ہوں گے ان کا کھانا پینا بند کر دے گا۔ اس کے ظاہر ہونے سے پہلے 2 سال قحط رہ چکا ہوگا، جس سے اناج کی شدید قلت ہو جائے گی، اور تیسرے سال دوران قحط ہی اس کا ظہور ہو جائے گا۔ بحوالہ ابو داؤد۔ دجال ملک شام کی طرف روانہ ہوگا۔ اس کے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی امام مہدی علیہ السلام دمشق پہنچ چکے ہوں گے۔ ایک دن لوگ نماز کی تیاری میں مصروف ہوں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 فرشتوں کے کندھوں پر تکیہ کیے آسمان سے دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینار پر جلوہ افروز ہوں گے اور حضرت امام مہدی علیہ السلام سے ملاقات فرمائیں گے۔ بحوالہ صحیح مسلم۔ امام مہدی علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہیں گے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام آپ امامت فرمائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ امامت تم ہی کرو، کیونکہ عزت اس امت کو خدا نے دی ہے۔ پھر حضرت امام مہدی علیہ السلام امامت فرمائیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ جب صبح ہو جائے گی تو امام مہدی علیہ السلام فوج لے کر میدان جنگ میں چلے جائیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال پر اور اسلامی فوج دجالیوں پر حملہ آور ہوگی، اور جس کافر تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سانس پہنچے گا وہ وہیں نیست و نابود ہو جائے گا۔ دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مقابلے سے بھاگے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا تعاقب کریں گے، جس کے بعد اور مقام لط کی طرف جا لیں گے اور نیزے سے اس دجال کو ہلاک کر دیں گے، اس کی موت کا اعلان فرما دیں گے۔ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو نہ بھی مارتے تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سانس سے ایسے پگھل جاتا جیسے نمک پانی میں۔ بحوالہ صحیح بخاری اور ابن ماجہ۔ اسلامی فوج دجالیوں کے لشکر کو ختم کرنے میں لگ جائیں گے اور ان یہودیوں کو جو دجال کا ساتھ دیتے ہیں
اس کے سوا کوئی نہیں بچا پائے گا، اور زمین پر دجال کا فتنہ 40 روز تک رہے گا۔ ان 40 دنوں میں ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا، ایک دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، اور ایک دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور باقی تمام دن عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ دجال کا فتنہ ختم کرنے کے بعد حضرت امام مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان علاقوں کا دورہ فرمائیں گے جہاں دجال نے فتنہ پھیلا رکھا تھا۔ جن کو دجال نے نقصان پہنچایا ہوگا ان کے نقصان کی تلافی کریں گے، اور ان کو اللہ کے ہاں بڑے اجر و ثواب کی خوشخبری سنائیں گے۔ آج کے مسلمان سوال اٹھاتے ہیں کہ دجال کا ذکر قرآن مجید میں نہیں ہے، تو اس کا کیا ثبوت ہے کہ دجال آئے گا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل فرمایا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلی ایک ایک بات حرف بحرف بالکل سچی ہے، جس کا ہمیں پختہ یقین ہے اور کوئی شک نہیں۔ ان القابات کو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلے وہ پتھر پر لکیر کی طرح سچے ہیں، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جھوٹ نہیں۔ تو یقیناً جس کی گواہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے وہ ہو کر ہی رہے گا۔ اللہ نگہبان۔